السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کی ایک مختصر مگر بہت گہری آیت اور اس کی تفسیر پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، ایک ایسی آیت جو انسان کی ترجیحات پر اور ان کے نتیجوں پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمارے پاس آیت کا متن ہے، اس کا ترجمہ اور ایک مخصوص تفسیر۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ اس تفسیر کی روشنی میں آیت کو سمجھا جائے۔ جی بالکل۔ تو آیت ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اور ترجمہ یوں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ تو پہلی چیز جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ یہ خریدنے کا لفظ ہے، اشترو، کہ دنیا کو آخرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ کیا تصور ہے؟ یہ تفسیر اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تفسیر اس لفظ اشترو کو یعنی خریدنے کو بہت مرکزی حیثیت دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے، اچھا، کوئی وقتی بہکاوا نہیں، بلکہ یہ ایک آپ کہہ لیں شعوری فیصلہ ہے، ایک پورا سوچا سمجھا انتخاب۔ یعنی جان بوجھ کر؟ بالکل، جان بوجھ کر دنیا کی عارضی زندگی کو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی پر ترجیح دینا، گویا ایک سودا کرنا۔ سودا یعنی تجارت کی طرح؟ جی، تفسیر اسی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے کوئی پوری قیمت دے کر جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز خرید لے جس میں سراسر گھاٹا ہو، دنیا لے لی، آخرت دے دی۔ تو یہ صرف ترجیح کا بدلنا نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی دانستہ تجارت ہے جس میں دائمی نفع چھوڑ دیا دنیا کے فائدے کے لیے۔ بالکل یہی بات تفسیر یہی واضح کرتی ہے کہ یہ پورا جو قدروں کا نظام ہے، ویلیو سسٹم، وہ الٹ گیا۔ جو اصل قیمتی چیز تھی اسے چھوڑ دیا، کم قیمت والی کو گلے لگا لیا۔ ٹھیک، تو یہ تو ہوا انتخاب۔ اب آتے ہیں نتیجے کی طرف۔ آیت کا دوسرا حصہ، فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون، نہ عذاب ہلکا ہوگا نہ مدد ملے گی۔ یہ تو بہت ہی قطعی بات لگ رہی ہے۔ جی ہاں، بہت قطعی۔ یہ جو مدد نہ ملنا ہے ولا ہم ینصرون، کیا تفسیر اس پر کچھ مزید روشنی ڈالتی ہے؟ یہ کس قسم کی مدد نہ ملنا ہے؟ تفسیر اس کو بھی بالکل واضح کرتی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب کا مطلب تو صاف ہے کہ عذاب میں کوئی رعایت، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جی، اور ولا ہم ینصرون کا مطلب تفسیر یہ بتاتی ہے کہ انہیں کسی قسم کی مدد، کوئی سہارا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، کہیں سے بھی نہیں۔ کہیں سے بھی نہیں۔ یہ ایک مکمل بے بسی کی، ایک تنہائی کی تصویر ہے۔ تفسیر کے مطابق وہ اللہ کے عذاب کے سامنے بالکل اکیلے، غیر محفوظ کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا جو ان کی مدد کو آئے۔ تو گویا جو سودا انہوں نے دنیا میں کیا تھا، یعنی آخرت دے کر دنیا کو خریدا تھا، جی، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جب اصل ضرورت کا وقت آئے گا تب کوئی مددگار، کوئی حامی نہیں ہوگا۔ بالکل۔ تفسیر اسی براہ راست تعلق کو، اسی کاز اینڈ ایفیکٹ کو نمایاں کرتی ہے۔ انتخاب شعوری تھا تو نتیجہ بھی بغیر کسی رعایت کے ہیں۔ یعنی یہ انتخاب اور انجام آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا مطلب ہی یہی نکلتا ہے اس تفسیر کے مطابق کہ آپ نے آخرت کی کامیابی اور وہاں ملنے والی حمایت سے خود ہی دستبرداری اختیار کر لی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں یہ صرف اسی ایک فراہم کردہ تفسیر کی بنیاد پر ہے۔ یہ اس مخصوص متن کا نقطہ نظر پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، یہ واضح رہنا چاہیے۔ تو خلاصہ اگر کریں تو اس آیت اور اس مخصوص تفسیر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کچھ لوگ شعوری طور پر ایک فیصلے کے تحت دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کے وقتی فائدے کو خرید لیتے ہیں۔ جی، اور اس تفسیر کے مطابق اس انتخاب کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انہیں نہ عذاب میں کوئی رعایت ملے گی، نہ کوئی مدد یا حمایت۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور حتمی نقطہ جو یہ تفسیر پیش کرتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سودا، یہ انتخاب انہیں اللہ کے عذاب کے سامنے بالکل بے یار و مددگار، بالکل غیر محفوظ چھوڑ دیتا ہے۔ ان کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں رہتا۔ صحیح۔ تو اس نقطے پر غور کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو صرف اسی متن کے دائرے میں رہتے ہوئے پوچھا جا سکتا ہے۔ جی، یہ جو تصور ہے کہ ایک چیز یعنی دنیا
دوسری چیز یعنی آخرت کے بدلے میں گویا خریدی جا رہی ہے۔ یہ اس خاص متن میں جو قدروں کا نظام بیان ہوا ہے اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ لین دین کا استعارہ انسانی فیصلوں کی نوعیت پر کیا روشنی ڈالتا ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے جو یہ متن ہمارے